برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک ایک ایسا ببرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور نفل نمازوں کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے دماد رسول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی نیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں نازل فرمایا ہے، اسی لیے مسلمان رمضان المبارک میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ المزمل میں فرماتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کیا کریں، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ دوستو، روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ روزہ انسان کو آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، تمام عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسا روزہ دار بھی ہیں کہ جن کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے کہ جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، 4 طرح کے انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ یا علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی شیر خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ قرآن کریم میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ النساء کی آیت نمبر 23 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے،
اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو، اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں مار کی سزا دو، اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور بھلائی والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھپھی کسی ضرورت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچوں نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان میں سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتی ہو، زندگی بسر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ اور بھی کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، فرمایا گیا ہے کہ نافرمان اولاد کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکت سے بہت دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے فرما بردار اولاد کو جنت عطا فرما دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین کا ادب و احترام کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت نہیں کرے گا اور ان کی نافرمانی کرے گا تو ایسی اولاد کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ غلام اور وہ باندی جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ آئے تو تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر چوتھا مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام یعنی کہ امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث کے آخر میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک جیسا بابرکت اور رحمت والا مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے میں لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔
ہم سب کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں تو کہیں ان 4 خامیوں میں سے کوئی خامی نہیں پائی جاتی۔ اگر کسی میں ان خامیوں میں سے کوئی بھی خامی پائی جاتی ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔